بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ اس دنیا کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلایا. جتنے پیغمبر دنیا کے اندر آئے تھے، ہر ایک کی یہی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے. یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی اعماج گاہ ہے. اس دنیا میں صرف حکم اللہ کا چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں چلے گا. اسی بات کی دعوت کو لے کر دنیا کے اندر پیغمبر آتے رہے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ نے آپ کو آخری شریعت دے کر بھیجا. اب قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نیا نبی دنیا میں نہ آئے گا اور نہ کوئی نئی شریعت آئے گی. قیامت تک نبوت چلے گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور شریعت بھی وہی چلے گی جس شریعت کو لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے تھے. اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل اور مکمل بنا کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے دے دیا. یہ دنیا چونکہ حق اور باطل کی آماج گاہ ہے، یہاں ہر زمانے میں حق اور باطل کے درمیان میں ٹکراؤ چلتے رہتا ہے. یہ رحمان اور شیطان کے درمیان میں ایک معرکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے شیطان کو بھی کچھ مہلت دے رکھی ہے. شیطان کو، ابلیس کو بھی کچھ اپنا کام کرنے کا اللہ نے موقع دے رکھا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے: ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے خاص بندے وہ ہوں گے جن پر شیطان کا زور اور شیطان کا بس نہیں چلے گا. تو قیامت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کر قیامت تک ہر زمانے کے اندر کچھ اللہ کے لال، اللہ کے چہیتے، اللہ کے خاص بندے ایسے ہوں گے جو پیغمبرانہ ذمہ داریوں کو نبھاتے رہیں گے اور اپنے انبیاء کرام کے وارث ہونے کو ثابت کرتے رہیں گے، سچا کر دکھاتے رہیں گے. چنانچہ ہر زمانے کے اندر علماء نے اس دین کی خدمت کی. خدمت کے انداز ہر عالم کے الگ الگ تھے. گزشتہ زمانوں کے اندر بہت سی جماعتیں بنی، ان جماعتوں نے امت میں دین کا کام کیا. گزرتے زمانے کے ساتھ چونکہ اس دنیا کے اندر کسی کو بھی استقرار اور کسی کو بھی پائیداری حاصل نہیں ہے، ان کے اس نظاموں کے اندر کمزوری آتی گئی. پھر دنیا سے وہ جماعتیں ختم ہو گئی، دنیا سے وہ نظام ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس آخری زمانے کے اندر، اس دنیا کے اندر دین کی عمومی محنت کا اللہ نے ایک نظام چلایا جو گزشتہ 100 سال پہلے اسی ملک کے اندر شروع ہوا تھا، جسے آج پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا نظام کہا جاتا ہے. دعوت و تبلیغ چونکہ اس جماعت کا نام اس جماعت کے بانیوں کا کہنا تھا
کہ اگر ہم ہماری جماعت کا کچھ نام رکھیں گے تو وہ تحریک ایمان رکھیں گے، کیونکہ ان کی یہ نیتیں تھیں کہ لوگوں کے درمیان میں ایمان کی حرارت کو بیدار کیا جائے اور لوگوں کے درمیان میں عمومی طور پر ایمان کی روح کو پھونکا جائے۔ آگے چل کر اس جماعت کا نام جماعت تبلیغ ہو گیا، جسے لوگ تبلیغی جماعت کے نام سے یا دعوت و تبلیغ کے نام سے جانتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بلکہ گزشتہ جمعے جبکہ سعودی عربیہ کے اندر وہاں کی جو اوقاف اور مذہبی منسٹری ہے اس کی جانب سے ایک خطبہ اور ایک سرکولر ساری مسجدوں کو دیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ تبلیغی جماعت کے گمراہ ہونے کے بارے میں اور بھی غیر ضروری الزامات تبلیغی جماعت پر لگا کر ممبروں کے ذریعے سے اعلان کروایا گیا کہ ہم تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگاتے ہیں۔ چنانچہ مناسب سمجھ میں آیا کہ اس جمعہ میں تبلیغی جماعت کے بارے میں کچھ بولے جائے اور اپنے بھی کچھ خیالات کا اظہار کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ تبلیغی جماعت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تبلیغی جماعت کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، تبلیغی جماعت کا پس منظر کیا ہے، کیسے زمانے میں تبلیغی جماعت کا اسٹیبلشمنٹ عمل میں آیا، اس کا قیام عمل میں آیا اور تبلیغی جماعت کے پوری دنیا کے اندر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ اس جماعت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو کتنا فائدہ پہنچایا اور جو لوگ اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں وہ لوگ اپنی باتوں میں کتنے سچے ہیں، ان کی باتوں میں کتنا دم ہے، ان کے الزامات کے اندر کتنی سچائی ہے وہ بھی پتہ چلے۔ چنانچہ ٹھیک آج سے 100 سال پہلے دلی کے اندر جو جہانگیر بادشاہ کا مقبرہ ہے جسے مقبرہ جہانگیری کہا جاتا ہے، وہیں پر قریب میں اس کے جنوبی علاقے میں ایک بڑے بزرگ کی درگاہ ہے جن کا نام ہندوستان کی تاریخ کے اندر کبھی نہ بھلایا جائے گا، جن سے ہماری مراد محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے اللہ والے تھے، وقت کے بادشاہ حضرت خواجہ صاحب سے رجوع کرتے تھے، اپنی قلبی اصلاح کے لیے اور اپنی روحانی بیماریوں کے تذکرے کے لیے وہاں رجوع کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے قریب میں اس زمانے میں جبکہ ہندوستان میں ابھی انگریزوں کا 100% قبضہ نہیں ہوا تھا اور ہندوستان کے مغلیت امپائر کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ بہادر شاہ ظفر کے ایک سمدھی تھے جن کا نام مرزا الہی بخش تھا۔ مرزا الہی بخش کی ایک ڈیوڑی تھی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے قریب میں، اور وہیں پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی 2-4 لوگوں کے نماز پڑھنے کے برابر۔ اس مسجد کے سامنے ایک جھوپڑا تھا، اس جھوپڑے کے اوپر ہلکا سا اس زمانے کا شیڈ ڈالا ہوا تھا، اسی وجہ سے اس علاقے کو یا اس مسجد کو بنگلے والی مسجد کہا جاتا ہے۔ وہاں پر مرزا الہی بخش بیٹھا کرتے تھے۔ یہ وہی زمانہ تھا جس زمانے کے اندر جو زمانہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب بھلے ہی سننے میں نام نیا معلوم ہوتا ہے لیکن یہ تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر اور بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کا درد دیا تھا۔ بے دینی کو دیکھ کر وہ تڑپتے تھے، راتوں میں بے قرار ہو جاتے تھے۔ وہ اس علاقے کے اندر جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو اس پورے علاقے کے اندر کوئی آبادی نہیں تھی، ہر طرف گھنا جنگل تھا، اور جنگل کی دوسرے علاقے میں میوات کا علاقہ پڑتا جہاں پر میو نامی قوم رہتی تھی۔ میو قوم کہنے کو تو مسلمان تھی اور گزشتہ کئی 100 سالوں سے وہاں پر آباد تھی، لیکن اس قوم کے اندر خالص مسلمان ہونے کی کوئی علامتیں باقی نہیں تھی۔ لوگ اپنے نام غیروں کے نام کے ساتھ ملا کر رکھتے تھے۔ کسی کا نام محمد ہوتا تھا تو ساتھ میں سنگھ بھی لگا ہوا ہوتا تھا، کسی کا نام احمد ہوتا تھا تو ساتھ میں ٹھاکر بھی لگا ہوا رہتا تھا، کسی کا نام رحمت اگر ہوتا تو ساتھ میں دیشمکھ بھی لگا ہوا ہوتا ہے۔
اور پورے علاقے کے اندر کہیں کہیں مسجد نظر آتی تھی. ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آبادی تھی، لیکن لوگوں کو دین و ایمان سے کوئی دور دور تک کا سروکار نہیں تھا. اور ایک نمبر کی اچٹ قوم، جاہل قوم. وہ زمانہ جب سلطان التمش بادشاہ کا زمانہ تھا اور پھر غیاث الدین بلبن بادشاہ کا زمانہ آیا، تو میواتی لوگ اس جنگل سے آتے تھے اور راجدھانی دلی کے اوپر راتوں میں گھس کے حملے کرتے تھے. اسی لیے دلی کے اطراف میں بڑی بڑی دیواریں اٹھا کر، اونچی اونچی فصیلیں بنا کر دروازے لگائے گئے تھے، اور میوات کی قوم کی ڈاکہ زنی سے بچنے کے لیے رات میں دروازے بند کر دیے جاتے. لیکن وہ ایسی جاہل قوم تھی کہ کبھی کبھی راتوں میں دروازوں کو توڑ کر اندر آ جاتی تھی اور کبھی کبھی دیواروں سے کود کر اندر آ جاتی. بہرحال مسلمان تو قوم تھی، لیکن مسلمان ہونے کی ان میں کوئی نشانیاں باقی نہیں تھی. وہ غیروں کے سارے تہوار کے اندر ہولی بھی مناتے تھے، وہ کرسمس بھی مناتے تھے، دیوالی بھی مناتے تھے، اور مسلمان ہونے کے باوجود حج کو تو نہیں جاتے تھے، لیکن پورے ہندوستان کے اندر غیروں کی جتنی مشہور مندریں ہیں وہاں کا چکر لگاتے تھے. اور وہاں سے بہت دور یو پی کا ایک ضلع ہے بہرائچ، وہاں پر حضرت سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے. ہر سال وہ لوگ اس درگاہ کو جاتے اور جا کر اس درگاہ کے پاس بڑی بڑی قسمیں کھاتے. بہرحال تھے تو مسلمان، لیکن مسلمانیت کے کوئی آثار ان میں باقی نہیں تھے. حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سارے حالات کو دیکھتے تھے. آپ کو تکلیف ہوتی تھی، چنانچہ مولانا اسماعیل صاحب ان لوگوں کے پاس جاتے ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے، ان کو دین سمجھانے کے لیے. اتنے جاہل لوگ تھے کہ وہاں اگر کوئی نیا آدمی نئے لباس میں آتا تو اس کو بھی مار کر بھگاتے. چنانچہ مولانا اسماعیل صاحب جب بھی وہاں پر جاتے تو میواتی لوگوں کا لباس پہن کر جاتے اور اپنے آپ کو سیم میواتی لوگوں کے جیسا بنا کر جاتے. چنانچہ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ مولانا اسماعیل صاحب ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھتے اور باضابطہ ان کی مجلسوں میں بھنگ پیسا جاتا. نشہ آور چیزیں، ڈرگس کی ایک شکل ہے، باضابطہ بھنگ پیسا جاتا اور پیس کر چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں ڈال کر، جیسا آپ مہمانوں کو چائے پیش کرتے ہیں ویسا چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں بھنگ ڈال کر سب کو دیا جاتا. مولانا اسماعیل صاحب وہی میواتی دیہاتی انداز میں جاتے تو لوگ لا کر ان کے بھی سامنے رکھ دیتے، لیو مولوی صاحب بھنگ پیو. مولانا اسماعیل صاحب یہ کہتے کہ میں تمہارا بھنگ نہیں پیوں گا. لوگ کہتے کہ کیوں نہیں پیو گے؟ تو کہتے کہ تم لوگوں کو تو بھنگ بنانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، تم لوگوں نے بھنگ بنانے کی دعا نہیں پڑھی، لہٰذا یہ بھنگ حرام ہے، میں نہیں پیوں گا. تو لوگ کہتے کہ اچھا نشہ بنانے کی بھی دعا ہے کیا؟ تو مولانا اسماعیل صاحب کہتے کہ ہاں بھنگ بنانے کی بھی دعا ہے. پھر مولانا انہیں یاد دلاتے کہ بھنگ بنانے کی دعا ہے، یاد کرو تم سب. پھر ان کو پڑھاتے الحمدللہ رب العالمین. مولانا کے دل میں ایک تڑپ تھی کہ کم از کم اس بہانے یہ جاہل قوم سورہ فاتحہ یاد کر لے. حالانکہ وہ کوئی نشہ بنانے کی دعا تو نہیں تھی، لیکن ایک جاہل قوم کو دین کی دعوت کیسی دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ملکہ اور اس کا انداز دیا تھا مولانا کو. قرآن مجید کے اندر ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف حکمت سے بلاؤ اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے بلاؤ. تو مولانا کے نزدیک حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو بھنگ کی دعا کہہ کر انہوں نے سورہ فاتحہ زبانی یاد دلا دیا. پھر اس کے بعد مسلسل مولانا محنت کرتے رہے. جب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر ٹھکانہ بنائے اور انہوں نے اپنے باپ کی فکروں کو اوڑھنا بچھونا بنایا. اور اپنے باپ، ان کے باپ نے، ان کے والد نے جس قوم کو اپنے کام کا میدان بنایا تھا مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اسی قوم کے اوپر محنت کرنا شروع کیا. پھر مولانا محمد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تو ان کے اور ایک بھائی حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ٹھکانہ بنایا. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں، جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے.
چنانچہ جب مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا تو اب ضرورت پیش آئی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بنگلے والی مسجد کو اپنا مرکز بنانے کی۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلے والی مسجد کو مرکز بنایا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی طور پر بہت کمزور تھے، قد زیادہ اونچا نہیں تھا اور دبلی پتلی حالت تھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بچپن میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار ہو گئے تھے۔ اس بیماری کے اندر جبکہ وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گنگوہ میں، جو اس زمانے میں ہندوستان کے سب سے بڑے عالم دین اور ہندوستان کے سب سے بڑے اللہ والے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی حضرت مولانا یحییٰ صاحب حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر تھے، آنکھوں کے تارے تھے، خاص خادم تھے اور ان کے خاص شاکر تھے۔ چنانچہ مولانا یحییٰ صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی مولانا الیاس صاحب کو گنگو لے کر گئے اور حضرت گنگوہی کی خدمت میں ان کو رکھا۔ تقریباً 10 سال تک حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت گنگوہی کی صحبتیں حاصل رہی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے حکیم مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے حکیم تھے۔ جب حضرت مولانا الیاس صاحب بیمار ہو گئے، بچے تھے، تو مولانا مسعود صاحب نے، جو حکیم بھی تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب دادے میں تمہارا علاج کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے مولانا الیاس صاحب کا علاج شروع کیا، اور علاج ایسا تھا کہ اس میں بالکل پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب نے برداشت کر لیا، طبیعت کے اندر شروع سے جفا کشی بری ہوئی تھی اور جس کام کا ارادہ کر لیتے تھے کرنے کا جذبہ تھا۔ چنانچہ علاج کے لیے انہوں نے حامی بھر لی اور علاج میں دوائیں استعمال کرتے ہوئے 7 سال تک ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پیے۔ بس جو دوائیں پتلی دی جاتی تھی وہی ان کے جسم کے اندر پانی کا کام کرتی، یا جو فروٹس وغیرہ کھا لیتے تھے جس کے اندر پانی ہوتا تھا وہی فروٹس ان کے لیے، ان کے جسم کے لیے پانی کا کام کرتا تھا۔ بہرحال مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب بنگلے والی مسجد کو اپنا مرکز بنایا تو پھر انہوں نے اپنے کام کا میدان میوات کے علاقے میں بنایا، وہی میواتی لوگ جن کی جہالتوں کے بارے میں ابھی آپ نے سنا۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب نے وہاں میوات میں ایک علاقہ ہے، نوح اس کا نام ہے، اس علاقے کے اندر انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا، مدرسہ معین الاسلام، اور وہاں 1-2 علماء کو رکھا۔ پھر بار بار مولانا الیاس صاحب وہاں کا سفر کرتے اور میوات کے لوگ مرکز نظام الدین آتے۔ اس وقت تک تو وہ مرکز نظام الدین نہیں تھا، صرف بنگلے والی مسجد تھی، اور وہ اس وجہ سے آتے کہ میوات کے لوگوں کا مولانا الیاس صاحب سے گہرا رشتہ تھا، کیونکہ میوات کے لوگوں کو مولانا الیاس صاحب سے پہلے ان کے بڑے بھائی مولانا یحییٰ صاحب سے تعلق تھا، ان کے اور ایک بھائی مولانا محمد صاحب سے بھی تعلق تھا، اور ان کے والد محترم حضرت مولانا اسماعیل صاحب سے تو بڑا گہرا تعلق تھا۔ چنانچہ اسی تعلق کے نتیجے میں میوات کے لوگوں کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے معلوم ہوتے تھے، بھلے معلوم ہوتے تھے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب نے اپنی اس قربت کا فائدہ اٹھا کر ان لوگوں میں کام کرنے کا آپ نے ارادہ کیا۔ چنانچہ جب کام شروع ہوا تو اس زمانے میں ہندوستان کے جو چوٹی کے بڑے بڑے علماء تھے، جو جید علماء تھے، ان کی نگرانی میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا، جن میں ایک بہت بڑا نام حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، دوسرا بڑا نام حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تیسرا بڑا نام حضرت مولانا حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور اس زمانے میں ہندوستان کے ابھرتے ہوئے 2 نوجوان علماء تھے جو آگے چل کر یقیناً ہندوستان کے بڑے چوٹی کے کبار علماء میں ان کا شمار ہوا، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 2 نوجوان علماء حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہو گئے۔ چنانچہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ میں امت محمدیہ کے مزاج کو دیکھ کر دین کی دعوت شروع کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی دعوت کے 3 بنیاد بناتا ہوں۔ میری دعوت کا ایک بنیاد ہوگا داعی، جو دعوت دینے والا ہوگا،
اور دوسری بنیاد ہوگی دعوت، اور تیسری بنیاد ہوگی طریقہ دعوت۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال تھا کہ دین کا جو داعی ہوگا، لوگوں کو دین کی جو دعوت دینے والا ہوگا، وہ جسمانی اعتبار سے بھی اللہ کے نبی کا نمونہ ہونا چاہیے، اور اس کا دل بھی اللہ کے نبی کے دل جیسا ہونا چاہیے۔ اس کے دل کے اندر امت کے لیے درد ہونی چاہیے، امت کے لیے تڑپ ہونی چاہیے، امت کے لیے فکریں ہونی چاہیے، جو فکریں اللہ کے نبی دنیا میں لے کر آئے تھے۔ اگر داعی انہی فکروں کو لے کر چلے گا تو اپنی دعوت میں کامیاب ہو سکے گا، ورنہ اس کی دعوت ناکام ہو جائے گی۔ اور ہر داعی کا یہ نعرہ ہونا چاہیے، جو نعرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے زمانے میں پیغمبروں کی شکل میں ان کو داعی بنا کر بھیجا، اور ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم میں کہا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، میں اپنی اس دعوت پر تم سے تنخواہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ رب العالمین، میرا بدلہ تو میرا رب دے گا جو دنیا جہانوں کا مالک ہے۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب نے بنیاد بنائی کہ سب سے پہلے داعی کی خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ 100% سنتوں کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، اس کی فکریں اللہ کے نبی کی فکروں جیسی ہو۔ اور دوسری بنیاد ہے دعوت کن چیزوں کی دی جائے؟ دعوت دی جائے اسلام کی، دعوت دی جائے عمل کی، دعوت دی جائے ایمان کی، دعوت دی جائے توحید کی، دعوت دی جائے برائیوں سے روکنے کی، اور دعوت دی جائے اچھائیوں کے کرنے کی۔ آپ نے دعوت کی یہ بنیاد بنائی، اسی لیے تبلیغی جماعت کے اندر عمل کی دعوت دی جاتی ہے، طریقے کی دعوت نہیں دی جاتی۔ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھیے، آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ نماز کیسی پڑھنی ہے، نماز میں رفع یدین کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں، نماز میں زور سے آمین کہنے ہیں یا نہیں کہنے ہیں، نماز میں ہاتھ کہاں پر بندھنے ہیں، یہ سب عمل کے طریقے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب نے بنیاد بنائی کہ ہم طریقے کی دعوت نہیں دیں گے، ہم عمل کی دعوت دیں گے، ہم اسلام کی دعوت دیں گے، ہم توحید کی دعوت دیں گے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے مکہ کے اندر صرف ایک کلمے کی دعوت دی، وہ کلمہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو، بس لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ تھا۔ مولانا الیاس صاحب نے اپنی دعوت کی بنیاد بھی یہی ڈالی، چونکہ لوگوں کے درمیان میں شرک عام تھا، لوگ دوسروں کی عبادت گاہوں کو بھی جاتے تھے، میوات کے لوگ، تو مولانا الیاس صاحب نے بھی اپنی دعوت کی بنیاد توحید کو رکھا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یکتائی کی دعوت۔ اور تیسری چیز مولانا نے جو چیز نکالی وہ تھی طریقہ دعوت، کہ دعوت کیسے دینی چاہیے۔ چنانچہ مولانا اپنے وقت کے بڑے عالم تھے اور اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کے شاگرد تھے اور ان کی سرپرستی میں چلنے والے تھے۔ پوری صحابہ کرام کی سیرت پر مولانا کی گہری نظر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات کے اوپر ان کی گہری نظر تھی۔ چنانچہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کی جو تیسری بنیاد رکھی، طریقہ دعوت، وہ بھی انہوں نے وہ رکھی جو آج سے یعنی ان کے زمانے سے 1300 سال پرانی چیزیں تھیں۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب نے یہ بنیاد بنائی کہ ہم دعوت ایسا ہی دیں گے جیسا صحابہ کرام دعوت دیتے تھے، ہم اپنی مرضی سے کوئی نظام نہیں چلائیں گے، ہم وہ نظام چلائیں گے جو نظام کتابوں میں ہمیں صحابہ سے ملا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ صحابہ جماعتیں بنا کر جا کر دعوت دیتے تھے، چنانچہ مولانا نے بھی جماعتوں کے بنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلے آپ نے جماعت بنائی اور اپنے وطن کاندھلا کو ایک جماعت بھیجی 10 لوگوں کی، پھر اس کے بعد کام آگے بڑھا اور جماعتیں بنائی، میوات آپ نے جماعتیں بھیجی، یو پی کے وہ جو قریبی علاقے تھے، قریبی اضلاع تھے، ان اضلاع کے اندر آپ نے جماعتیں بھیجی۔ ایک جماعت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں بھی گئی۔ لوگوں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے شکایت کی آ کر کہ مولانا حضرت ایک جماعت آئی ہے اور کہتی ہے کہ ہم دین کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مولانا نے ان کو بلایا جماعت والوں کو کہ ان کے خیالات پوچھے جائے، کیونکہ یہ زمانہ وہ زمانہ تھا مسلمانوں میں، ہندوستان میں، جب دین کے نام پر نئے نئے خیالات لوگوں کے پیدا ہو رہے تھے اور قریب تھا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں آگے چل کر۔
چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دو دھاری تلوار تھے، ان کے علاقے میں جماعت آئی تھی، چنانچہ آپ نے جماعت کو بلا بھیجا، جماعت کے ساتھی آئے، مولانا نے ان سے کچھ سوالات کیے، انہوں نے اس کے جوابات دیے۔ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس جماعت کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کریکٹ انفارمیشن مل گئی، صحیح معلومات مل گئی، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی جملہ، مولانا نے فرمایا کہ میں کئی سالوں سے تڑپتا تھا کہ اے اللہ دین کے نام پر کوئی ایسی جماعت بنے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کر بے طلب لوگوں کے پاس جا کر ان کے سامنے دین پیش کرے، ان کے اندر طلب پیش کرے، دین کی تڑپ پیش کرے۔ یہ حضرت تھانوی کے دل میں برسہ برس سے خیالات تھے، لیکن جب اب حضرت تھانوی نے یہ خیالات سنے تو آپ نے جماعت کے امیر صاحب سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں تو آپ کا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، چل نہیں سکتا، اپنے گھر سے مسجد تک بھی نہیں جا سکتا، لیکن میں آپ کو 4 وقت کی دعوت دیتا ہوں کھانے کی، کیونکہ وہاں پر ناشتے کا تصور نہیں ہے، لہذا 2 دوپہر کے کھانوں کی دعوت اور 2 شام کے کھانوں کی دعوت میری طرف سے قبول کر لینا۔ 2 دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نصرت فرمائی، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریک پر حضرت تھانوی اتنا خوش ہوئے کہ حضرت تھانوی کے وہ تاریخی جملے جو آج تاریخ کا ایک عظیم الشان حصہ بن چکے ہیں، حضرت تھانوی نے فرمایا الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا۔ آس کہتے ہیں امید اور یاس کہتے ہیں نا امیدی۔ سارے علماء نا امید ہو چکے تھے کہ اللہ کے ان بندوں تک دین کیسا پہنچایا جائے، اس کا کیا طریقہ ہو، سارے لوگ نا امید ہو چکے تھے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا، الیاس نے نا امیدی کو امیدی سے بدل دیا۔ چنانچہ پھر یہ کام آگے بڑھا، اس کے بعد پنجاب جماعتیں جانے لگی، بہاولپور کے علاقے کے اندر، سندھ کے علاقے تک جماعتیں جانے لگی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے اس داعی حق یعنی مولانا الیاس صاحب کو اور اس دعوت حق کے چہرے پر ہر قسم کے خد و خال کا مشاہدہ کیا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے خانوادے سے ان کا تعلق، اللہ کے نبی کے خاندان سے تعلق، شریعت کے اوپر ان کی گہری نظر۔ مولانا علی میاں فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا الیاس صاحب کی زندگی کے ہر گوشے کو دیکھا، ان کی دعوت کے ہر پہلو پر میں نے نظر ڈالی، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت 100% اللہ کے نبی کے فکروں کے نتیجے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مبارک طریقوں کے نتیجے پر ہی دنیا کے اندر چل رہی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ خالص دینی جدوجہد ہے جو ایک نئے دور کے ساتھ آغاز ہوئی ہے، ایک لمبے زمانے سے یہ چیز موجود نہیں تھی۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو لوگ اس دعوت کے کام کے اندر اخلاص کے ساتھ لگیں گے اور پورے اصول کے ساتھ لگیں گے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے اونچے مقام تک پہنچائے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ اس دعوت کے بانی تھے بلکہ اپنے علاقے کے اندر بڑے عالم دین بھی تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کے جو والد استاد محترم تھے، اس زمانے میں ہندوستان کے سب سے بڑے مجاہد، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے اللہ والے حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام، خاندانی نام، پیدائشی نام اختر الیاس تھا۔ حضرت شیخ الہند فرماتے تھے اپنے شاگرد مولانا الیاس صاحب کو دیکھ کر کہ بیٹے الیاس، میں جب بھی تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام یاد آتے ہیں، میں جب بھی تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام یاد آتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب کی جو نانی تھی بی عبد الرحمن صاحبہ، بی امت الرحمن صاحبہ، جنہیں علاقے کے لوگ امی بھی کہتے تھے، یہ اتنی نیک پارسا عورت تھی، روزانہ ایک قرآن مجید تلاوت کا معمول تھا۔
خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ رمضان میں روزانہ 40 پاروں کی تلاوت کرتی، ایک قرآن مکمل پڑھتی اور پھر مزید 10 پارے. اس طریقے سے رمضان کے 30 دنوں میں 40 قرآن کا معمول. اتنی اللہ والی عورت کے بیٹے اور ایسی اللہ والی نانی کے نواسے. مولانا الیاس صاحب کی نانی بار بار کہتی کہ بیٹے مجھے تیرے پاس صحابہ کرام کی خوشبو آتی ہے، لیکن اس کے باوجود مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب نے کبھی بھی دعوت کے کام کو اپنی ذات سے نہیں جوڑا. مولانا یہ فرماتے تھے کہ یہ کام اللہ کا ہے، یہ کام نبی کا ہے، اس کام کو میری ذات سے مت جوڑو. یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع، ان کے ساری کسر نفسی، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور تواضع کے مقام کی بلندی تک پہنچانے کی ایک جھلک تھی. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے کہ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، انتقال کا وقت قریب تھا، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے. مولانا الیاس صاحب رونے لگے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے پوچھا کہ حضرت کیوں روتے ہو؟ مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنے بندوں کے ساتھ استدراج کا معاملہ کرتے ہیں. استدراج کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ انسان سے کوئی اچھا کام تو لے لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے کے لیے لیتے ہیں. تو مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ کا یہ کام استدراج تو نہیں ہو سکتا. مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ وہ کیسے؟ مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم لوگوں کو ایسا نکال کر باہر کریں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اے حضرت آپ کو پتا ہے نا، جب آپ کو پتا ہے تو پھر آپ کا کام استدراج نہیں ہے. اس وقت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی بھر کی محنت پر اور اپنی زندگی بھر کی جد و جہد پر انہوں نے چین اور سکون کی سانس لی اور سانس لے کر اطمینان کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ علماء کی باتوں کو سن کر میرے دل کو اطمینان ہوتا ہے. جو آدمی اتنا بڑا کام کھڑا کر دے، جس کام کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں پر ہو، جس کام کا طور طریقہ صحابہ کرام کے طور طریقوں پر ہو، اس آدمی کی عاجزی کا یہ عالم، سادگی کا یہ عالم، اس آدمی کے تقوی کا یہ عالم، اس آدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فروتنی کا یہ عالم، اندازہ لگائے کہ وہ کیسی شخصیت تھی. یقیناً یہی وہ شخصیت تھی. ان کی سادگی اور ان کی للہیت اور ان کا اخلاص کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت و تبلیغ کے کام کے ذریعے سے گزشتہ 100 سالوں کے اندر صرف ہندوستان نہیں، صرف بر صغیر ایشیا نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر ایک نئی روح پھونک دی. لوگوں کے اندر دینی اعتبار سے ایک نئی جان آ گئی. یہی وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یہی وہ جماعت کا کام ہے جس کے اندر غریب سے غریب، فقیر سے فقیر لگ کر بھی جان مال کی قربانی دینے والے بنے تو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے پرنسس اس کے اندر لگے اور لگ کر انہوں نے دین کی خدمت کے جو تقاضے اور جو حقوق بحیثیت امت محمدیہ ہونے کے ہمارے اوپر عائد ہوتے تھے، انہوں نے اس کو انجام دینے کا ہنر سیکھا، اس کو انجام دینے کا ملکہ سیکھا. آج پوری دنیا کے اندر جو بندہ بھی دعوت و تبلیغ کے کام سے وابستہ ہو گیا، کوئی ایک مثال بھی نہیں بتا سکتا کہ دعوت و تبلیغ کا کوئی ساتھی کسی قبر پر جا کر سجدہ کرتا ہوگا یا کسی قبر کا پجاری ہوگا. اور پوری دنیا کے اندر میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگنے والا ساتھی کوئی ایک ساتھی بھی دہشت گردی جیسے گھناؤنے عمل کے اندر وہ شریک ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دعوت و تبلیغ ساتھیوں کی تربیت کرتی ہے، ایسی باتیں بتاتی ہے یہ جماعت جو سیدھا ان کے دلوں میں اترتی ہے، ان کے دماغوں کو دستک دیتی ہے اور ان کی عقلوں کو اپیل کرتی ہے، سوچنے پر مجبور کرتی ہے. ہندوستان کے اندر جب اندرا گاندھی کا زمانہ
زمانہ تھا جب ان کی نیتیں دعوت و تبلیغ کے نام کے دعوت و تبلیغ کے کام پر خراب ہونے لگی اور انہوں نے مرکز نظام الدین کے اوپر ریڈ کروائی. اندرا گاندھی کا بیٹا سنجے گاندھی دعوت و تبلیغ کے کام کا دشمن تھا. انہوں نے اپنے انٹیلیجنس کو لگایا کہ پتہ کرو کہ یہ جماعت کی ایکٹیویٹیز کیا ہے, یہ جماعت کام کیا کرتی ہے, ان کے روز صبح اور شام تک کے کیا طریقے ہیں. چنانچہ سنجے گاندھی کی انٹیلیجنس نے جب تحقیق کی تو انٹیلیجنس کے آفیسروں نے جو رپورٹ بنائی وہ سنجے گاندھی کے دماغ میں جانے کے لیے تیار نہیں تھی. انٹیلیجنس کے آفیسروں نے یہ رپورٹ دی کہ بھائی یہ جماعت کے لوگ تو ایسے پاگل لوگ ہیں, ہم کئی مہینے ان کے پیچھے پھرے, ان کے بیانوں میں بیٹھے, ان کے ساتھ ہم بھی اپنے آپ کو جماعت کا ساتھی بنا کر 3 دن بھی لگا لیے, 10 دن بھی لگا لیے, 40 دن بھی لگا لیے, 4 مہینے بھی لگا لیے. اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس جماعت کے لوگ یہ جماعت کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ باتیں یا تو آسمان کے اوپر کی ہوتی ہے یا زمین کے نیچے کی ہوتی ہے. زمین اور آسمان کی درمیان کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے ان بھولے بھالے بندوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. دعوت و تبلیغ کے بارے میں اندرا کے زمانے میں, سنجے کے زمانے میں یہ رپورٹ آ چکی تھی. آج سعودی گورنمنٹ نے اپنی اوقاف منسٹری کی جانب سے یا اپنی مذہبی منسٹری کی جانب سے گزشتہ جمعہ میں پوری سعودی عربیہ کی مسجدوں میں اعلان کروایا کہ دعوت و تبلیغ مشرکوں کی جماعت ہے, قبروں پر سجدہ کرنے والوں کی جماعت ہے. ارے سعودی گورنمنٹ کو میرا مشورہ ہے کم سے کم اتنا گھٹیا الزام اتنی بابرکت جماعت پر لگانے سے پہلے اور اتنی ایسی جماعت کہ جس جماعت سے مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جو کام لیا 1300-1400 سالہ تاریخ میں اسلام میں کسی اور جماعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کام نہیں لیا. کم از کم سعودی گورنمنٹ اتنا گھناؤنا الزام لگانے سے پہلے یا وہ اہل حدیث ملا, وہ سلفی ملا جنہوں نے سعودی گورنمنٹ کو گمراہ کیا, جن کی غلط بریفنگنگ کے نتیجے میں, جن کے غلط انفارمیشن کے نتیجے میں آپ سعودی گورنمنٹ یہ حرکت کرنے پر اور یہ گھناؤنا عمل کرنے پر مجبور ہوئی اور اللہ کے نبی کے ممبروں پر ٹھہر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خالص جماعت جو اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی دعوت دیتی ہے, جو صرف صبح سے شام تک ایمان 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 اور صرف ایمان کا نعرہ لگاتے ہیں, ایسی بابرکت جماعت روئے زمین کی ایسی پاکیزہ جماعت کے اوپر مسجد کے محراب سے, مسجد کے ممبر سے اتنا گھناؤنا الزام کہ یہ جماعت کے لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں, قبروں کی پوجا کرتے ہیں, اور تو اور اس جماعت کے کسی عام آدمی پر الزام لگاتے, وہ بھی سنگین غلطی تھی, وہ بھی جھوٹیوں سے نوک پر تھی. اس جماعت کے بانی اپنے وقت کے اللہ کے اتنے بڑے ولی جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت کا اتنا بڑا ولی, ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ اس جماعت کا جو فاؤنڈر تھا, اس جماعت کا جو بانی تھا, نعوذ باللہ وہ بھی قبر پرست تھا, وہ بھی مشرک تھا. ارے یہ کام یہ جماعت قائم ہی ہوئی اس بنیاد پر کہ میوات کے لوگوں کو شرک کے دلدل سے نکالا جائے اور ان کو توحید کی آغوش میں ایک سیفٹی عطا کر دی جائے. اور ساتھ ہی ساتھ اس جماعت کے اوپر کیا الزام لگایا گیا؟ الزام یہ لگایا گیا کہ نعوذ باللہ یہ جماعت دہشت گردی کرتی ہے. میں سعودی گورنمنٹ سے چیلنج کرتا ہوں, پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کے کسی ایک ساتھی کا نام بھی تم دہشت گردی کے الزامات میں ثابت نہیں کر سکتے. لیکن یاد رکھنا, تم نے ممبروں کا غلط استعمال کیا, اللہ کے گھروں کا غلط استعمال کیا, مسجدوں کا غلط استعمال کیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے, الزام لگانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. تم نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے مقدس ہستی پر الزام لگایا, وہ تو اللہ کے ولی تھے, ان کا راز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محفوظ ہو گیا. تم نے اللہ کے ولی سے پنگا لیا, تم نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی. اب دیکھو اس کا انجام, چند دن کے بعد انشاءاللہ تم دیکھو گے تمہاری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی.
جس حکومت کے گھمنڈ کے اندر نشے میں چور ہو کر تم نے دعوت و تبلیغ کے اوپر بینڈ لگایا. اگر بینڈ لگانا تھا تو لگانا تھا, میں تمہیں نہیں روکتا, لیکن تم نے یہ جو الزام لگایا کہ یہ جماعت قبروں کی پوجا کرتی ہے, یہ جماعت دہشت گردی سکھاتی ہے, اس جماعت کے بانی مشرک تھے, نعوذ باللہ, سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ ایسا الزام ہے جس کے اوپر تم ایک دلیل بھی نہیں دے سکتے. سعودی عرب کے وہ درباری ملا جنہوں نے, جو علماء سو ہیں, جنہوں نے اپنا دین بیچ دیا, اسلامی غیرت بیچ دی, اور وہاں کے حکمران آل سعود جو دراصل اپنے آل یہود ہونے کا, آل ہنود ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں, اور آئے دن کبھی مکہ کے قریب میں کوئی ناچ گانے کا پروگرام ہوتا ہے تو کہیں مدینہ کے قریب میں فیشن شو ہوتا ہے, شراب کے اڈے کھولے جاتے ہیں, جوا خانے کھولے جاتے ہیں, فیشن شو کے پروگرام کھولے جاتے ہیں, عورتوں کے پردوں پر آزادی دی جاتی ہے, ان کو بے حیائی کے لیے اختیار دیا جاتا ہے. جمعہ کی نماز کے اندر تبلیغی جماعت پر بین کی پابند بات ہوتی ہے, اور سعودی عربیہ کے کیپٹل میں اسی جمعہ کی نماز کے بعد سلمان خان کو بلا کر گانے بجانے کا بڑا پروگرام کیا جاتا ہے. ارے تمہارے جھنڈوں کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے, تمہاری عدالتوں میں قرآن اور حدیث رکھی ہوئی ہے, تم اپنے آپ کو اسلامک کنٹری کہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ اعزاز بخشا کہ تم جہاں رہتے ہو وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن مکہ رکھ دیا, وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عظمتوں کے قبلہ مدینہ رکھ دیا. تم اپنے آپ کو کسٹوڈین آف ٹو ہالی ماسک کہتے ہو, اپنے آپ کو خادم الحرمین الشریفین کہتے ہو, اور تمہارا عمل اتنا گھناؤنا کہ تم یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے, تم دجالیوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے آپ کو دجال کا ایجنٹ ثابت کروانے کے لیے تم نے دعوت و تبلیغ کے کام پر پابندی لگا دی. یاد رکھو, کان کھول کر سنو, دعوت و تبلیغ تنہا کوئی جماعت نہیں ہے. دعوت و تبلیغ دارالعلوم دیوبند کا مذہبی دھڑا ہے. دعوت و تبلیغ کے اوپر دارالعلوم دیوبند بیٹھا ہوا ہے, اور آج پوری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند کے مخالفین بھی جانتے ہیں دنیا سے شرک کو ختم کرنے, کفر کو ختم کرنے, ارتداد کو ختم کرنے, واہیات اور خرافات کو ختم کرنے دارالعلوم دیوبند کا جو دان ہے, جو قربانی ہے, پوری دنیا مل کر اس کی مثال قائم نہیں کر سکتی. اسی کی ایک شاخ یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے. انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے کامل یقین ہے سعودی عربیہ کے اندر دعوت و تبلیغ کے اوپر پابندی لگی. چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے, چند سالوں میں آپ دیکھیں گے, اللہ تبارک و تعالی دعوت و تبلیغ کی اس پابندی کو دعوت و تبلیغ کے دبرے کا نہیں بلکہ پھلنے پھولنے کا ذریعہ بنائیں گے, کیونکہ یہ دعوت و تبلیغ اسلام کی دعوت دیتی ہے. اور میرے نبی نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا, اسلام اونچا رہنے کے لیے آیا ہے, دبنے کے لیے نہیں آیا. انشاءاللہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی آگے چل کر تمہیں بتائے گا. تم تو دعوت و تبلیغ کا سعودی عربیہ سے بوریا بستر سمیٹنا چاہتے ہو, انشاءاللہ دنیا دیکھے گی, پورا مڈل ایسٹ نہیں, پورے گلف کنٹریز نہیں, پورے عالم کے اندر چند ہفتوں میں, چند مہینوں میں, چند سالوں میں دعوت و تبلیغ کا ایسا ڈنکا بجے گا اور ایسا دبدبا بجے گا. پھر انشاءاللہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات فرمائی تھی کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام قیامت تک چلے گا, اتنا لمبا چلے گا کہ یہی دعوت و تبلیغ حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ سے جا کر یہ کام ملے گا. انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کا کام آگے بڑھے گا. حضرت مہدی علیہ الرضوان کے زمانے تک یہ کام چلے گا. پھر حضرت مہدی اس دعوت و تبلیغ کے مخلص ساتھیوں کو لے کر اور ساری دنیا کے مجاہدین کو لے کر دنیا سے کفر کا سسٹم ختم کریں گے. پھر انشاءاللہ دنیا میں ایک دن ایسا آئے گا, میں رہوں یا نہ رہوں, سعودی عرب کے یہ حکمران آل سعود رہے یا نہ رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مرد قلندر, اس مرد درویش حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات 100% صادق آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت و تبلیغ کے کام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
فرمائے اور پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر اپنے جان، اپنے مال اور اپنی نسلوں کے ساتھ اس کام میں لگنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سارے عالم میں جہاں جہاں دعوت و تبلیغ کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہے یا پھیلائی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تدارک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔